اب شروع ہوتی ہیں ہماری جائز غیبتوں کی اقسام. یہ تو حرام غیبتوں کی اقسام آپ نے سنی, تو زندگی کا تقریباً ہر پہلو ہی ایسا آ جاتا ہے. تھیم مین یہی بنائیے کہ کسی کی شخصیت کے متعلق زیادہ بات چیت نہ کریں. جائز غیبتوں کی اقسام. جائز غیبتوں کی اقسام میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے غیر مومن کی غیبت کرنا. غیر مومن کی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے غیر مومنین ایسے ہیں کہ جو مستضعف ہیں. مستضعف کسی کو کہتے ہیں؟ یعنی بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے, وہ کسی تعصب میں نہیں ہے, کسی فرقہ پرستی میں نہیں ہے, کسی کی دشمنی میں نہیں ہے, بس ان تک حق بات نہیں پہنچی, حق بات ان کو کہیں سے پتہ چل جائے تو اس کے اوپر صحیح طور پر بھی, صحیح عقیدے پر بھی یہ لوگ آ جائیں گے. یعنی ایسے غیر مومن, خاص طور پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مستضعف کی غیبت بھی نہ کریں. یعنی ایسے بیچارے افراد سیدھے سادے بھولے بھالے غیر شیعہ غیر مومن, ان کی غیبت بھی نہ کریں. لیکن اصلاً ویسے اگر یہ دیکھا جائے جو حکم بھی ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا ہم غیر شیعہ کی یا غیر مومن کی غیبت کر سکتے ہیں, تو ان کے فتوے میں بھی اس کی اجازت ہے, لیکن جواب میں بہرحال یہی آیا کہ مومن کی غیبت کرنی جائز نہیں. یعنی غیر مومن کی غیبت کر سکتے ہیں, مومن کی غیبت جائز نہیں. آقا خوئی سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ کیا ہم غیر مومن کی غیبت کر سکتے ہیں, اور کہا کہ آپ نے منہاج الصالحین میں جو مومن کا لفظ آیا ہے یہ کیا عام معنوں میں آیا ہے یا خاص معنوں میں آیا ہے, کہ اہل عصمت کی ولایت کے جو قائل ہوں ان کے معنوں میں آیا ہے کہ ان سے وہ مراد ہیں کہ جو 14 معصومین کی عصمت کے قائل ہیں وہ صرف وہ مومن ہیں یا عام مسلمان بھی. تو آقا خوئی نے جواب یہی دیا کہ غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے, اور مومن سے مراد یہاں خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے. باقاعدہ صراط النجات جو آقا خوئی کی استفتاء کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ. اور یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ غیر مومن کی غیبت کرنا یا اس کی کوئی برائی کرنا اور ان نیسیسری برائی کرنا, غیر ضروری طور پر اس کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی ہم برائی کر رہے ہیں کسی غیر مومن کی. تو آقا خوئی نے کہا کہ لا باس بہما فی حد انفسہم, بذات خود تو حرج نہیں ہے اس کے اندر, لیکن ولکن لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 آیت اللہ خوئی نے اپنے استفتاء میں لکھی. اور دیکھیے فتویٰ تو ظاہر ہے کسی ایک کا ہی میں پڑھوں گا, لیکن اور علماء کا بھی یہی نظریہ. بذات خود حرج نہیں, لیکن قرآن کی آیت جو سورہ انعام کی 108ویں آیت ہے وہ آیت اللہ خوئی نے اپنے استفتاء کے اندر لکھی ہے کہ وہ افراد جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور معبود کی پرستش کرتے ہیں, اگر تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے تو یہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگیں. تو اس وجہ سے ہمیں نہیں چاہیے کہ جو مخالف بھی ہیں یا اس انداز سے ان کا اس انداز سے ذکر کریں کہ دوسرا بھی آپ کے سچے اماموں کو, آپ کے سچے رسول کو, آپ کے سچے خدا کو جو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے. یہ طریقہ کار علمی طور پر بحث ہو وہ الگ بات ہوتی, لیکن بہت سارے افراد کا ہم دیکھتے ہیں طریقہ کار کہ وہ اس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا اپنی توہین اور تذلیل اپنے مذہبی رہنماؤں کی اس کے اندر اس انداز سے ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کا. دیکھیے ہم انداز کی بات کر رہے ہیں, ورنہ علمی پیرائی کے اندر تو ساری چیزیں جو بھی حقائق ہیں وہ بیان کیے جا سکتی ہیں. اور باقاعدہ مصباح الفقہا میں آیت اللہ خوئی نے جو دوسری جلد ہے اس کے اندر کہا کہ مومن سے مراد نص کے اندر یہ چیز آئی نہیں. واضح طور پر جو قرآن کی آیت اور حدیث ہوتی ہے اس سے بات پتہ چلتی ہے, یعنی نص جسے کہا جاتا ہے وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے قرآن کی آیت بھی, کہ مومن سے مراد وہ جو اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے, ائمہ اثنا عشر پر ایمان لائے, جس میں پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, آخری امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد, آخری امام زمانہ علیہ السلام ہے جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے اس کی غیبت کی اجازت مل جاتی. تو بہرحال یہاں اس سے مراد یعنی تمام غیر مومنین مراد ہیں, ان کی غیبت کی اجازت ہے, لیکن بہرحال اگر زبان ان کی عادی بن رہی ہے, ان کی غیبت کرنے جا رہے ہیں لیکن مومن کی غیبت کی بھی عادی ہو رہی ہے, تو پھر تو آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آیت اللہ خامنئی سے بھی رہبر معظم سے جب بھی سوال پوچھا گیا کہ ائمہ جو غیر مومن ہیں یہ غیر حسن اشعری ہیں, کیا ان کی غیبت کی اجازت ہے,
تو انہوں نے جواب ان کا بھی یہی ہے کہ غیبت کی اجازت ہے، یعنی جو سوال کے اندر چھپا ہوا مفہوم ہے، انہوں نے کہا کہ غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے، غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی اصلاً تو اجازت ہے لیکن کیوں اپنی زبان کو اس لحاظ سے خراب کرتے ہیں. تو بہرحال وہ احکام بدعت و ضلالت کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جو بہرحال اہل بیت کے دامن سے جو وابستہ نہیں ہوتا تو وہ غرق ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بہت سے اس سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں. جی جی ہاں، نہیں دونوں کافر کو تو ہم نے الگ سے ڈسکس کر دیا تھا پہلے ہی. اس کی تو جب غیر مومن کی غیبت کی اجازت مل رہی تو غیر مومن میں تو کافر بھی آ گیا، اس کی غیبت کی تو مطلقاً ہی اجازت. تو یہاں پر بھی جو بات آئی سارے علماء کا آپ نے دیکھ لیا تقریباً یہ نظریہ یہی ہے کہ غیر مومن کی غیبت کی جا سکتی ہے، یعنی جو قوانین بیان ہو رہے ہیں تو یہ سب چیزیں تو بیان ہوں گی اس میں. اچھا ابھی بس وقفے سے پہلے بس 2 منٹ کی اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے، پھر ہم جائز غیبتوں کی اگلی اقسام بھی ذکر کریں گے. شکایت ظالم با حاکم بالا. اچھا یعنی کسی نے اگر کسی پہ ظلم کر دیا ہو، ظاہر ہے ہمیں پولیس میں جا کے رپورٹ لکھوانی، بتانا پڑے گا نا اس نے ظلم کیا ہے، تو غیبت ہو جائے گی. اس کہا کہ ہاں جس سے حق مل سکتا ہے اس کے پاس جائیے، اس کی جا کر غیبت بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی پروردگار کسی کی برائی سننا پروردگار کو پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. یعنی جو بیچارہ مظلوم ہے وہ چاہے تو ظالم کی غیبت جو ہے وہ کر سکتا، اس کو اس بات کی اجازت مل جاتی. اچھا اب ظالم کی غیبت کیا ہم ہر ایک سے کر سکتے ہیں، یا یہ کہ نہیں جس سے ہم مدد مانگنے جا رہے ہیں فقط اس سے اجازت ہے؟ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمیں مدد نہیں لینی لیکن ہم ایسی شکوے شکایت کے لیے ذکر کر رہے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اگر ظالم سے کے مقابلے میں مدد لینے جا رہے ہیں اس سے تو اجازت ہے، لیکن بس صرف شکوہ شکایت کرنا یا دل کے اپنے پھپولے پھوڑنا اس سے مراد ہے، اس کے سامنے ذرا ہم ریلیز ہو جائیں، ذرا ہم دل کی اپنی کیفیت بتا کے ذرا ہلکے پھلکے ہو جائیں، کسی کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کر دیا مثلا اس مومن نے. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر مدد لینا مقصد نہیں، صرف دل کے اپنے اس طرح کی پھپولے پھوڑنا مقصد ہے بالفرض، تو پھر اس بات کی اجازت نہیں احتیاط واجب کی بنا پر. البتہ آغا خوئی جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کی چاہے تو غیبت عام لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، البتہ احتیاط مستحبی کہ فقط اس آدمی کے سامنے کرے کہ جس سے جو اس کو اس کا حق دلوا سکتا ہو. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسے کسی فرد سے بھی صرف اپنے شکوہ شکایت کی غرض سے غیبت نہیں کی جا سکتی، البتہ جس سے اپنا حق لینا ہے وہ مجھ کو مجبور کر کے آپ کا حق دلوا سکتا ہے تو پھر اس سے اجازت مل جاتی. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو مظلوم کو اختیار تھا، ہم مثلا اس مظلوم کے دوست ہیں، تو کیا ہم اچھا دیکھیے ظلم سے مراد فوراً عالمی طاقتوں اس پہ نہ چلی جائیے فی الحال، وہاں تو مطلقاً اجازت ہے، جو اتنے بڑے بڑے ظالم ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہم مومن ظالمین کی بات کر رہے ہیں. جی آپ نے سنا تو مومن کی تعریف بیان کی گئی کہ جو پروردگار کی کو یکتا ہونے کا قائل ہو، رسول کی رسالت اور ائمہ حسنہ اشر کو مانتا ہو، صرف وہ مومن ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ غیر مومن ہیں. پھر ہاں کسی بھی یعنی برائی جو اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، مثلا جو غیبت آپ کو اجازت نہیں تھی نا کسی کے جسم کی غیبت کرنے کی، کسی کی شخصیت کے جو نقائص ہیں، کسی کا گناہ بتانے کی، اس کے گناہ بتائے جا سکتے ہیں جو غیر مومن، وہاں پر یہ مسئلہ نہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ بھائی وہ جو مظلوم ہے وہ ہمارا دوست ہے، چلیں مظلوم کو تو اجازت تھی اسے خود غیبت کرنے کی، لیکن مظلوم کے دوست کو بھی اجازت ہے کہ دوسروں کو بتاتے پھر بھائی میرے فلاں دوست کے اوپر اس نے، یا آپ کی فلاں سہیلی جو ہے اس کی ساس اس پہ بہت ظلم کرتی ہیں اور آپ ہر ایک کو بتاتی پھر رہی ہیں. تو جواب ہے کہ نہیں، دوست کو اس بات کی اجازت نہیں، یہ فقط اس کو اجازت ہے جس پر ظلم ہوا، اور سب رشتہ داروں کو مثلا سسرال کی جو بہت سی اس قسم کی باتیں ہیں وہ لڑکی جو آ کے اپنی ماں کو بتائے اور اپنے بھائیوں کو بتائے اور فلاں کو بتائے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت اہم چیز میں
اس کی وہاں زندگی کو خطرہ ہے، بہت سی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ وہ نہیں بتائے گی تو اس کو خطرہ اور بڑھ جائے گا، تو وہ بھی جائز غیبتوں کی اقسام میں آگے چل کر آنے والی ہے چیز. لیکن ویسے ہی جو صرف آگے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صرف برائی بیان کر رہی ہے، نہ مدد لینا نہ کچھ ہے، پھر اجازت نہیں ہے اس بات کی. تو آپ نے دیکھا کہ عام گھریلو زندگی میں بھی سب چیزیں ممکن ہیں، ہو جاتی ہیں اس طرح سے. اب اس کے بعد ہم یہاں سے گفتگو اپنی شروع کریں گے 5 منٹ کے وقفے کے بعد، غیبت بغرض حصول شرم. تو انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کچھ علماء نے ایک قسم جائز غیبتوں کی یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کسی کو شرم دلانے کے لیے تاکہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے، اگر ہم اس کی کوئی بات دوسرے کو بتائیں تو وہ اس گناہ سے تائب ہو جائے گا. مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ بھائی مجھے لوگ بے نمازی کہنے لگے اور نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسے 1-2 افراد تک بھی بات گئی، اس کے کانوں تک پہنچی، تو یہ نماز شروع کر دے گا. اچھا، لیکن یہ آپ لوگ اس جائز غیبتوں کے قسم میں نہ جائیے، کیونکہ اس کے اندر حرام اور گناہ والا پہلو جو ہے وہ آ سکتا ہے. کچھ مسلمان علماء نے بہرحال اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی کا پہلو آ سکتا ہے. غیبت کا جو ہر شخص اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے گا کہ کون سا جائز مقام ہے، کون سا حرام مقام ہے. جیسے اکثر آپ پڑھتی بھی ہیں اخبارات کے اندر بھی کہ مثلا اگر کاروباری اور کرایہ داری کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے مالک مکان اور کرایہ دار کے حوالے سے، تو اگر اس سے پہلے مالک مکان اس کو تنگ کر رہا ہو اور نکال رہا ہو، ایک شخص نے یہ کیا کہ مالک مکان کو شرم دلانے کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے باہر گھر کے دروازے کو اور اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ گیا. باہر آتا جاتا شخص پوچھا، ارے خیریت، یہاں کیسے باہر سامان رکھ کے بیٹھے ہو؟ کہا کہ کیا کروں، میرا مالک مکان مجھے نکال رہا ہے، مجھ پہ یہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے آتے جاتے مالک مکان کو کافی جب لعنت ملامت کی تو مالک مکان خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا، بھائی میں معاشرے میں بدنام ہوا جا رہا ہوں. تو بعض اوقات اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے، وہ غیبت بغرض حصول شرم. یا ایک طریقہ کار یہ کہ غیبت بغرض اصلاح عیوب. مثلا اگر کوئی شخص رشوت لے رہا ہے، تو اگر ہم اب خیر پاکستانی ماحول اور معاشرے میں تو یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے کہ رشوت کی شکایت جس شخص سے جا کر کریں گے وہ خود رشوت لینے والا ہوتا ہے. لیکن کسی کے عیبوں کی اصلاح کے لیے اس کی شکایت کسی شخص سے جا کر کرنا، جیسے خود آقا سستانی سے بھی بات کہی گئی، اگرچہ لوگ اس کے اندر زیادہ تر بدگمانیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ اگر کوئی وکیل اور کسی ایسے امور کا ارتکاب اس سے ہو رہا ہو جو شرعاً ناجائز ہوں، یا آپ کی مالیات کے اندر جو ہے کچھ ایسے چیزیں وہ کر رہا ہو، کچھ ایسی دھوکہ دہی مثلا، تو کیا آپ کو اس کی اطلاع دینی ضروری ہے یا خاموش بیٹھے رہیں؟ تو ان کا وہاں سے یہ جواب آیا کہ نہیں، اگر ایسا کوئی چیز موجود ہے تو آپ ہمیں واضح طور پر بتائیں. یعنی عیبوں کی اصلاح کے لیے. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے دینی مدرسہ ہے، اب یہاں مختلف لوگ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کا مدرسہ ہے، اس میں مثلا خواتین ٹیچرز پڑھا رہی ہیں. اب انتظامیہ کے لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی کون شخص صحیح پڑھا رہا ہے، کون غلط پڑھا رہا ہے، بات کہیں غلط کنوے نہ ہو جائے، کون صحیح مسئلے بتا رہا ہے، کون غلط بتا رہا ہے. اگر یہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہو تو عیبوں کی اصلاح اس میں مقصد پیش نظر ہوتی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے اس کی توہین و تذلیل کرنا مقصد ہو. تو اس صورت میں پھر اس طرح کی باتوں کی اجازت جو ہے وہ مل جاتی ہے. وہ تو اپنے پیغمبر اسلام کی حیات ظاہری میں بھی اللہم صلی علی محمد و علی محمد لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ پیغمبر اسلام معاذ جو ہیں، معاذ ابن جبل پیغمبر کے بڑے قریبی صحابی تھے،
اور جارڈن میں معاذ کی جو ہے مقام معاذ ابن جبل، یہیں پہ ان کے بیٹے کا اور ان کا جو مقام جو کہلا جاتا ہے اور جو یہاں پر دفن بھی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہرحال معاذ جو ہیں وہ مدینے میں دفن ہے، لیکن کچھ ان سے منسوب جارڈن میں بھی ایک جگہ ہے. تو کہا کہ معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں یا رسول اللہ. دیکھا جائے معاذ کی اس لحاظ سے آ کر ایک برائی بیان کی، تو پیغمبر نے معاذ کو بلایا اور بڑی تنبیہ ان کو کی کہ معاذ تم کیا لوگوں کے ایمان کو ختم کر دینا چاہتے ہو؟ یعنی نماز جماعت میں خاص طور پر اضعف المامومین کا خیال کیا جاتا ہے. جو کمزور ترین، جو ضعیف ترین آدمی ہو، بہت سے بوڑھے ہیں ان کا وضو اتنی دیر باقی نہیں رہتا، بہت سے بوڑھے حضرات کھڑے زیادہ دیر نہیں ہو سکتے، کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہوتی، تو نماز جماعت کو مختصر ترین پڑھانا چاہیے. اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور احتیاط سے بھی زیادہ قریب ہو جاتے. تو پیغمبر سے آ کر شکایت کی، لحاظ سے غیبت کی معاذ کی، اور پیغمبر نے پھر بلا کر، یعنی تاکہ معاذ کے اس عیب کی اصلاح ہو جائے. اس کے بعد معاذ نے پھر جو ہے وہ مختصر نماز پڑھانا شروع کر دی. یعنی یہ غیب، مثلا کوئی آپ کی سہیلی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، اب آپ اس کی ماں کو جا کر بتائیں کہ بھئی اس کو آپ نا یہ فلاں فلاں اس کے اندر چیز ہے، تاکہ اس کی اس عیب کی کوئی غلط کسی چیز میں گرفتار ہو گئی ہے اور پڑ گئی ہے، اب اس کی ماں کو آپ اطلاع دے رہی ہیں تاکہ اس کی اس عیب کی اصلاح ہو جائے. لیکن یہ اسی فرد سے جا کر کر سکتی ہیں آپ یہ شکایت کہ جو کہ اس عیب کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتا ہو. یعنی ایسا نہیں کہ وہی پچھلی دفعہ والی بات کہ جناب عیبوں کی اصلاح کی تو غرض نہیں تھی، بلکہ بس ایسے ہی ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بات اوروں کو جا کر بیان کریں. اس طرح سے اجازت نہیں ملے گی. پھر اسی طرح سے غیبت فتویٰ لینے کے لیے، غیبت بغرض استفتاء، یعنی ہم کوئی چیز معلوم کرنے، مثلا باپ کہے کسی مجتہد کے پاس جا کر فتویٰ اس سے لے کہ میرا بیٹا مثلا بینک کی نوکری کرتا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. اب ظاہر سودی شعبے کے اندر اگر کر رہا ہے تو حرام اور گناہ کر رہا ہے مثلا بیٹا. تو اب اگر وہ استفتاء لینے کے لیے، فتویٰ معلوم کرنے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے تو بہرحال اس کی اجازت تو ہے، لیکن بہرحال یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نام نہ لے. مثلا لکھے اگر کوئی شخص بینک کی نوکری کرتا ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ واضح نہیں ہو پایا کہ کس کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح سے غیبت بغرض اطلاع حال، یہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ لوگ اس وجہ سے کسی شخص کے کسی عیب کو بیان کرتے تھے تاکہ ہم اس کے حکم سے آگاہ ہو جائیں، ایسی مذمت سے آگاہ ہو جائیں. یا رسول اللہ فلاں عورت جو ہے وہ نماز و روزہ تو بہت کرتی ہے لیکن وہ کنجوس بہت ہے، پیغمبر نے کہا وہ جہنمی. دیکھا جائے اس کی غیبت آ کر کی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کو ساری اطلاعات وہاں پہنچائی جا چکی ہیں. تمام احادیث اور روایت سے بات واضح ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز گناہ نہیں. لیکن اسلام کے اوائل میں جب بالکل اسلام آیا تھا اور احکام پورے طور پر بیان نہیں ہوئے تھے تو لوگ استفسار کر کے، سوال پوچھ کر اس عیب کے متعلق یا اس گناہ کے متعلق جو ہے وہ معلوم کیا کرتے تھے. تو بعض اوقات نام بھی لے لیتے تھے. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، وہ تو جہنمی. یا فلاں شخص یا رسول اللہ نماز روزہ تو بہت کرتا ہے لیکن مثلا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پیغمبر نے کہا کہ مثلا وہ بھی جہنمی. یا جو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور نماز و روزہ بھی زیادہ نہیں کرتا، پیغمبر نے کہا وہ جنتی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ تاکہ اس چیز کی اطلاع ان کو پوری طور پر مل جائے کہ اس گناہ کی کتنی اپلیکیشن ہے، کیا ہے. اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے فاسق معلن کی یا فاجر کی غیبت کرنا. دیکھیے فاسق وہ ہوتا ہے، ہم ایک جملے میں استعمال کرتے تھے نا فاسق و فاجر، دونوں میں فرق ہے. فاسق کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو گناہ کرتا ہو لیکن اپنے گناہ کو لوگوں کو بتائے نہیں، اسے فاسق کہتے ہیں. اس کے گناہ پتہ نہیں چل پاتے، وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے. لیکن ہمیں پتا ہے مثلا گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں لیکن وہ ہر ایک سے کہتا بھی نہیں پھرتا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں. اور فاجر وہ ہوتا ہے جو علل اعلان اپنے گناہ کو ظاہر کر دے. مثلا ایک عورت ہے وہ بے پردہ گھوم رہی، وہ فاجر. فاسق وہ ہوتا ہے جو کسی کو، مثلا کوئی شخص گھر میں چھپ کے گانے سنتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن گانے سنتی ہے، باہر کسی کو نہیں پتہ چلنے دیتی، وہاں تو وہی حجاب کر کے جا رہی ہے اور ایک دیندار اس کا ایک تصور ہے معاشرے میں، لیکن آپ کو پتا ہے. اب یہ فاسق. لیکن فاجر وہ ہوتا ہے جو خود ہی اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کرتا. کہ ٹی وی پہ آنے والے جتنے بھی ہیں گلوکار اور جو اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کو خود ہی ظاہر کر رہے ہیں. جیسے ایک مشہور کرکٹر ہیں، اب تو خیر اب تو ریٹائر ہو گئے ہوں، انہوں نے ایک دفعہ ٹی وی انٹرویو دیا تھا
کہ میں کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی انسان بھی ہوں, جب بھی موقع ملتا ہے ضرور نماز پڑھتا ہوں. تو بہرحال کچھ اس قسم کے افراد بھی ہوتے ہیں جو خود ہی مثلا اس بات کی طرح سے کہتے ہیں. تو فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کر دیتا. تو بے پردہ عورت اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کرتی, یا بعض حالات میں مثلا جو داڑھی مونڈ کے جو شخص پھر رہا ہے, سوائے اس میں کہ ابھی اس کا فتویٰ بھی آگے چل کر آئے گا, وہ بھی زیادہ تر حالات میں بلکہ فاجر کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور اس کے اس گناہ کے متعلق جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اس کی غیبت کرنے کی اجازت ہے. مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں فلاں عورت بے پردہ گھومتی, کیونکہ وہ سب کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کر رہی ہے, ویسی بے پردہ گھومتی ہے, اس کی بے پردگی کے گناہ کی غیبت جائز. آپ کو پتا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں, بلا وجہ شخص داڑھی مونڈتا ہے, اب آپ کو اجازت ہے کہ اس کی داڑھی مونڈے ہونے کی غیبت کر سکتے ہیں, سوائے چند ایک مستثنیات کے جو بھی آگے چل کر آئیں گے. تو اس کو کہتے ہیں کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں. اور ان کی غیبت کی خاص وجہ بھی علماء نے بیان کی کہ شاید جب ان کو پتہ چلے, ان کو شرم آ جائے اور یہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائیں, اس وجہ سے بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ ان کی جو غیبتوں کی اجازت ملی. لیکن جی وہ فاسق ہیں, ان کی غیبت کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ابھی آگے چل کے تفصیل آ رہی ہے. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ فاسق کی, یہ جو فاجر ہے اس کی, ان کے غیر اختیاری افعال کی غیبت جائز نہیں. مثلا فقط گناہ کی غیبت کی اجازت ہے, لیکن مثلا ان کے گناہ کی ہم غیبت نہیں کر رہے, لیکن ان کے جسم کی غیبت کر رہے ہیں, ان کے لباس کی غیبت کر رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں. یعنی لعین فاسق, لعین فاسق مولن یعنی فاجر کی کیٹیگری میں. ایک تو عام فاسق ہوتا ہے, اس کی تو اجازت نہیں. فاسق مولن لعین فاسق, اس کی جو ہے غیبت کی اجازت مل جاتی. لیکن جو عام فاسق ہیں, جیسے ابھی آگے چل کر بھی آئے گا, مثلا یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ جو فاسق کی جو غیبت کی جاتی ہے تو اس کے فسق کی ہم گناہ کی غیبت نہیں کر رہے, یا اس کے عیب, لیکن اس کے بدن کی غیبت کر رہے ہیں, اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل کی غیبت کر رہے ہیں, وہ جو کام جس طرح سے انجام دیتا ہے اس کی غیبت کر رہے ہیں. سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. یعنی وہ فاجری کے معنی میں آتا ہے بے حیا بالکل جو ہوتا ہے, یعنی اپنے گناہ کو علل اعلان جو ہے وہ ظاہر کرنے والا. ایک وہ صاحب, ایک گلوکار جو ٹی وی پہ بہت سیلاب کے سلسلے میں جنہوں نے بہت کام کیا تھا, کہا کہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں میں نہیں نماز پڑھتا, لیکن میں یہ مثلا یہ والا نیکی کا کام کرتا ہوں, لوگوں کی مدد کرنے کا میں قبول کر رہا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو ابھی کیا ہے, خود ہی اپنے گناہ کو سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا مثلا. اب اس کی غیبت کی اجازت ہے, لیکن صرف نماز کی حد تک, کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا. جو میں نے خیر میں تو نام بھی لے سکتا تھا, لیکن ہم کسی کے نام نہیں لیتے, لیکن بہرحال اگر نام بھی لے کے غیبت کی جائے تو اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے. لیکن اس طرح اس کے جسم کی غیبت کرنا, اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل کی غیبت کرنا, وہ کاموں کو کیسے انجام دیتا ہے, اس کی اجازت نہیں, سوائے اس کے کہ جو خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دے, صرف اس کے ظاہر شدہ گناہ کی غیبت کر سکتے ہیں. اب یہ بھی پوچھا گیا سوال کہ بہت سے لوگ مثلا داڑھی مونڈتے ہیں اور احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی مونڈنا حرام ہے, تو کیا داڑھی مونڈا ہوا شخص فاسق ہوتا ہے یا نہیں, کیا اس کی غیبت کی اجازت ہے؟ تو جواب آیا کہ جی ہاں, احتیاط واجب کے طور پر داڑھی کا مونڈنا تو حرام ہے, لیکن داڑھی مونڈے ہر شخص کی غیبت جائز نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نے احتیاط واجب میں اس کو کوئی ایسا مجتہد مل گیا ہو جہاں رجوع کر کے اس نے داڑھی مونڈی ہو. اول تو اس وقت کوئی ایسا مجتہد ہے نہیں, لیکن جواب جو دیا وہ میں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا مجتہد مل گیا ہو کہ جہاں رجوع کر کے اس کے لیے داڑھی مونڈنا جائز ہو گیا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو داڑھی مونڈنے پر. مثلا بہت سے لوگوں کے ساتھ میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں, 99.99 بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ میڈیکل ریزن ایسی ہوتی نہیں, وہ صرف بہانے بازی ہوتی ہے کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں تو چہرے پر دانے نکل آتے ہیں مثلا ہمارے. نہیں, ایسا کچھ وہ نہیں ہوتا. اگر اس کی ہائیجین کا خیال رکھا جائے تو کسی کی اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن چلے بالفرض کسی کی واقعی سیریس میڈیکل پرابلم ہے, وہ داڑھی مونڈ رہا ہے, اس وجہ سے غیبت کی اجازت نہیں. یا بہت سی چیز میں آقا خوئی نے جو لکھا تھا, جو اب خیر اب تو موقع نہیں ہوتا اس کا, لیکن آج سے تقریباً جب آقا خوئی حیات تھے اس وقت پوچھا گیا تھا کہ داڑھی رکھنے سے اتنی زیادہ ہمیں مذاق اڑایا جاتا ہے ہر جگہ کہ جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس کو تحمل کرنا. تو آقا خوئی نے کہا تھا کہ اتنا مذاق اڑایا جائے, بلکہ علماء کا عمومی نظریہ کہ اتنا مذاق اڑایا جائے
کہ عادتاً اتنے مذاق کا برداشت کرنا ناممکن ہو تو پھر داڑھی مونڈنے کی اجازت ہے. لیکن اب تو وہ موقع محل ایسا، اب تو زمانہ بھی گزر گیا، اب تو فیشن کے طور پہ بھی داڑھی رکھی جاتی ہے، تو ایسا کہیں مذاق نہیں اڑایا جاتا. تو بہرحال تو بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اس کے متعلق احتمال ہے کہ اس نے کہیں ایسی جگہ رجوع کر لیا ہوا کسی ایسے مجتہد کی طرف کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، مجتہدین کے فتاووں سے واقف ہے، اسی لیے داڑھی مونڈ رہا ہے، تو یہ آپ بتاتے ہر ایک کو نہیں پھرتے کہ اس نے داڑھی جو ہے مونڈی ہوئی. بلکہ یہ اگر احتمالات اس کے متعلق موجود ہیں تو اس کی بھی غیبت کی اجازت نہیں. ہاں اگر ہمیں پتہ ہے ہمارا خود اپنا بھائی ہے، کسی عورت کا شوہر، اسے پتہ ہے کہ نہیں ایسی بلا وجہ یہ اسے کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس کی غیبت کی اجازت ہے. اس کی داڑھی منڈا ہونے کا کسی سے بھی ہم تذکرہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا بات صحیح ہے یہ والا قول کہ فاسق کی غیبت میں کوئی حرج نہیں؟ تو جواب آیا مجتہدین کی طرف سے کہ نہیں، یہ بالکل یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صرف اس شخص کی غیبت کر سکتے ہیں متجاہر بالفسق، جو اپنے گناہ کو علی العنان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، صرف اس گناہ کے متعلق جو اس نے ظاہر کیا. لیکن جو ظاہر نہیں کیا اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں. اب فتاوی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بہت تیز رفتاری سے اس میں آگے گزروں گا. کہ مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے، آج کل یہ جو ہے گناہ پھر بڑھتا جا رہا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ لعنت کی گئی ہے باقاعدہ شارب الخمر پہ، یعنی جو شراب پیتا ہے روایات کے اندر بھی پیغمبر نے بھی لعنت کی ہے. لیکن اس شخص اس کی غیبت نہیں کی جا سکتی جو وہ گناہ چھپ کر انجام دیتا ہو. چھپ کر اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تو اس گناہ کی غیبت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اسی طرح یہ پوچھا گیا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ٹی وی پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ریڈیو میں بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں، کیا ان کی غیبت کی اجازت ہے ہمارے سامنے؟ مثلا بہت سے افراد جو کہ مسائل سے اتنے واقف نہیں ہوتے، ارے بھائی فلاں عالم کے گھر میں تو ٹی وی خود ہے، ان کے گھر میں تو خود ہی چھت کے اوپر ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے، ہم خود واقف ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں کیبل لگا ہوا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آقا خوئنے کا جائز نہیں ہے، اور دیگر مراجع کا بھی یہی حکم ہے، سوائے اس کے کہ کسی شخص کے متعلق یہ بات آپ کو یقینی طور پر پتہ چل جائے اور وہ لوگوں کو بتاتا بھی پھرے کہ وہ مثلا اس پہ گندے قسم کے کوئی پروگرام دیکھتا ہے اخلاق خراب کرنے والے، یہ ایسی موسیقی کو اس کے اوپر سنتا ہے جو کہ محفل لہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے، وہ جو حرام موسیقی ہوتی وہ اگر سن رہا ہے اور لوگوں کو بتاتا بھی پھرتا ہے یہ سب کے سامنے، تو اس کو اس گناہ کے متعلق دوسروں کو بتا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بتا سکتے. اب آ جائیے غیبت بغرض حفاظت کے غرض سے غیبت کرنا. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ مثلا آپ کی بہن کی جو سہیلی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ شیعہ ہے، لیکن اس کے اخلاق اور کردار خراب ہے. اب اگر آپ اپنی بہن کو خبردار نہیں کریں گی اس کے متعلق تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خراب ہو جائے. تو غیبت بغرض حفاظت، آپ کو اس کی حفاظت کے غرض سے کہ اس کا اخلاق اور کردار خراب نہ ہو جائے، اب اگر اس عورت لڑکی کی برائی آپ کریں گی تو یہ آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کام چل سکتا ہے آپ ویسے ہی اس کو روک سکتی ہیں، یا اتنی زیادہ تفصیل نہ بھی بتائیں کہ یہ لڑکی یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، دوستی کے لیے اچھی لڑکی نہیں، اس سے تم دوستی ختم کرو، اس سے کام چل رہا ہے تو پھر غیبت نہ کریں. لیکن اگر نہیں وہ باز نہیں آ رہی ہو تو پھر اس کی حفاظت کے غرض سے اس کو متعلق بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے ہم منع کر رہے ہیں تم. تو ایک تو چیز یہ ہے. یا مثلا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے جو چاہے وہ مذہبی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے باپ، بھائی، بیٹا یا شوہر کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اس کی وجہ سے، اور جس شخص کے ساتھ یا اس عالم نما شخص کے ساتھ جو یہ بیٹھ رہا ہے یہ لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، یہ لوگوں کو مثلا غلو اور شرک کی طرف لے جا رہا ہے، یہ لوگوں کے عجیب و غریب نظریات بنا رہا ہے، اور یہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا شروع ہو گیا، اب اس کی غیبت کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس طرح سے، ورنہ آپ کے رشتہ دار کو خراب کر دے گا. وہ چاہے وہ شخص شکل سے کتنا ہی محب اہل بیت کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا نظریہ خراب ہے اور یہ غلط طرف لے جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا ورنہ اس بچے کو یا بھائی کو، تو آپ کو اس کو حفاظت کے لیے اس طرح سے کرنے کی آپ کو اجازت ہے. تو اچھا، اس کے بعد نئی چیز ایک اور چیز لکھ لیجئے، وہ اگرچہ سلائیڈ میں نہیں آ پائی، وہ ہے اسلامی عدالت میں گواہی کے وقت. یعنی آپ کے سامنے کوئی گناہ ہوا اور آپ اس کی گواہ ہیں، اب عدالت، حکومت اسلامی کی جو عدالت ہے وہ آپ کو طلب کرتی کہ آپ کے سامنے گناہ ہوا اس کی تفصیل بتائیے،
تاکہ اس کو سزا دی جا سکے. اب آپ سے سوچے نہیں یہ تو غیبت ہو جائے گی اس کی, تو میں تو نہیں بتاؤں اس میں, نہیں. اب اسلامی عدالت میں جب گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو اس وقت پھر یہ والا حکم ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں جیسے اگر آپ نے جھوٹ کی گفتگو میں سنا تھا, نہیں اس پردے کی گفتگو میں سنا تھا کہ وہاں پر پردہ اتار کے بھی دیکھ, وہاں پردے کے کچھ احکامات ساقط ہو رہے تھے اسلامی عدالت میں گواہی کے وقت. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اسلامی عدالت میں گواہی کے وقت غیبت والا مسئلہ نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد بے حیا کی غیبت, اگرچہ وہ فاسق مولن الگ تھا فاجر, لیکن الگ سے بھی علماء نے اس کو لکھا ہے بے حیا کی غیبت. روایتوں میں بھی ہے کہ من القیہ جلباب الحیاء فلا غیبت له, جو خود ہی اپنے حیا کے پردے کو چاک کر دے اس کی پھر غیبت کی جا سکتی. من ہتک سترہ ہتک اللہ سترہ, جو خود ہی اپنا پردہ باقی نہیں رکھے تو خدا بھی اس کا پردہ باقی نہیں رکھے گا. تو اگر کوئی شخص اتنا ہی بے حیا ہے, جیسے کچھ روایتوں میں شاید امام چوتھے امام سے منسوب کی گئی ہے اس روایت کو, اللہم صلی علی محمد, اور کچھ جگہوں کے اوپر میں نے کچھ اور حوالے سے کچھ مسلمان علماء کے حوالے سے یہ بات پڑھی ہے حکایت کے طور پر کہ ان کے پاس جب ایک عراقی مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مچھر کا خون اگر کپڑے کے اوپر لگاؤ تو کیا نماز ہو جائے گی, تو ان عالم نے جواب یہ دیا کہ وائے ہو تم بے حیا لوگوں پر کہ نواسہ رسول کا خون بہا کر مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو. یعنی بعض اوقات اس طرح کی ایسے بے حیا صورتحال بھی ہو جاتی, یا بے حیا بہت ساری ٹی وی پہ آنے والی وہ ماڈلز اور اداکارہ ہیں اور گلوکارہ ہیں بے حیائی کے ساتھ جو سب کچھ کر رہی ہیں, وہ آپ آپس میں ذکر کر سکتی ہیں, اگرچہ وہ بیکار ہے ذکر کرنا, لیکن بہرحال مذمت میں تو ذکر کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ فسق و فجور کتنا زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ خاتون دیکھی کہ شیعہ بھی ہیں, نام کے ساتھ ان کے سب کچھ لگا ہوا, اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں ٹی وی پہ آ کر رہی ہیں, تو اس میں آپ کو اجازت ہے. پھر اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے کسی مجہول شخص کی غیبت کرنا, یعنی نام لیے بغیر, نام نہیں لیا آپ نے کسی کا. مثلا آپ یہ کہیں کہ کل میں فلاں جگہ سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک مومن کو دیکھا کہ جو مثلا یہ کر رہا تھا, یعنی آپ نے کسی شخص کا بھی نام نہیں لیا اور غیبت کی ہے اس کے پیٹھ پیچھے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کس کی بات بیان ہوئی. تو اس قسم کے الفاظ آپ بیان کر سکتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے گفتگو میں مختلف شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن نام سے کوئی نہیں پہچان پا رہا کہ ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہاں افکار بتا رہے ہیں, ان کے خیالات بتا رہے ہیں, ان کے نظریات بتا رہے ہیں. تو اگر مجہول کسی شخص کا اس کو پتہ نہ ہو کہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے تو کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد ہے غیبت بغرض عبرت. دیکھیے غیبت بغرض عبرت میں ہے کہ بہت سی چیزیں دیکھیے پروردگار بعض اوقات دکھاتا بھی, دیکھا جائے تو خود پروردگار ہی کتنا زیادہ محتاط ہے, کتنا زیادہ محتاط ہے وہ کہ وہ لوگوں کے گناہ لوگوں کو خود بھی منع کرتا ہے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات عبرت کے لیے چیزیں دکھائی جاتی. وہ سعد ابن معاذ کا جو واقعہ تھا کہ ان کے اوپر فشار قبر ہو رہا تھا, پیغمبر نے خود بتایا کہ سعد کا کیونکہ اپنی گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا, اس وجہ سے سعد پہ جو فشار قبر ہوا. تو اس سے بھی یہ اندازہ آپ لگائیے کہ بہرحال کبھی کبھار عبرت کی غرض سے بھی یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. جیسے بہت عرصے پہلے میں تو اکثر اس طرح کی کٹنگز کاٹ کے بھی پہلے زمانے رکھا کرتا تھا, پھر وہ ضائع ہو گئی کسی جگہ, لیکن میں اخبارات سے کاٹ کے بھی رکھتا تھا کہ ایک جگہ باقاعدہ اندرون سندھ کا کوئی علاقہ تھا جہاں ایک شخص کا جب انتقال ہوا تو قبر جب کھودی گئی, قبر کھودنے کے بعد اندر سے سانپ ہی سانپ نکل رہے. اچھا وہ قبر بند کی گئی, دوسری جگہ قبرستان میں قبر کھودی, وہاں سے بھی سانپ نکل رہے. تیسری جگہ کھودی, وہاں سے بھی سانپ, یہاں تک کہ جب وہاں کے علاقے کو علماء سے رجوع کیا گیا, انہوں نے کہا یہ خدا کا کوئی عذاب ہے, اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اسی میں ہی مصلحت اسی میں کہ اسی طرح سے دفن کر دو اسی قبر میں اس کو. یا انڈیا کے کسی پہلے اخبار میں واقعہ چھپا تھا, وہ بھی میں نے کاٹ کے رکھا تھا. عبرت کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اسی وقت آتی ہیں, بعد میں تو قصہ کہانی معلوم ہوتی کہ لڑکی کا جب انتقال ہوا اس کے بعد قبر میں اس کو دفن کرنے کے لیے بھائی اترا تو بھائی کی جیب میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اکثر جھک کے جب قبر میں اتارا ہوتے ہیں جیب سے کچھ نہ کچھ چیزیں گر جاتی ہیں. بھائی کا پاسپورٹ گر گیا, اس نے سوچا کہ ابھی اٹھاتا ہوں, یاد نہیں رہا, ادھر ادھر ہو گیا وہ,
قبر بند ہو گئی، اسے یاد آیا کہ پاسپورٹ تو میرا وہاں ہے، اب علماء سے رجوع کیا گیا کہ بہت مجبوری ہے، ضروری ہے، مجھے جانا ہے، پاسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہے، تو نبش قبر کو کھودنا خود اس کے بڑے فقہی مسئلے ہیں، اتنی آسانی سے قبر تو نہیں کھودی جاتی، لیکن بہرحال اس کو کہیں سے فتویٰ مل گیا کہ قبر میں کھود سکتا ہوں۔ اگلے دن جب وہ گئے اور قبر کو کھودا تو دیکھا کہ وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال اس کے پاؤں سے بندھے ہوئے اور انتہائی شدید تکلیف اور اذیت کے عالم میں۔ اخبارات کے اندر بھی آیا تھا، آج سے تقریباً 15-20 سال پرانا جو اخبار تھا اس میں انڈیا کے کسی جگہ کا تذکرہ آیا تھا۔ تو ماں سے جب پوچھا گیا تو ماں نے کہا کہ 2-3 باتیں اس کے اندر ایسی تھیں، 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے بے انتہا بدزبانی اور بدسلوکی کیا کرتی تھی، اور دوسرا جب بھی میں پردے کا حکم دیتی تھی ہمیشہ پردے کا مذاق اڑاتی تھی۔ اس کے بال کھینچ کر اس کے پاؤں سے بندھے ہوئے تھے، جس طرح سے وہ آدمی کو اٹھ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے اس پہ عذاب۔ تو دیکھا جائے اس کی غیبت ہوئی ہے، اس کی گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، اس کا وہ عذاب، لیکن عبرت کے لیے۔ تو بہت سارے روایتوں کے اندر ہم بہت سی چیزیں جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا جائے تو اس راوی کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے، یہ تو اس کی غیبت ہو رہی، لیکن عبرت کے لیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس گناہ کو انجام نہ دیں، اس طرح اس وجہ سے بیان کرنے کی اجازت۔ ورنہ پیغمبر اسلام بھی سعد ابن معاذ کے واقعے میں چھپا سکتے تھے بات، لیکن پیغمبر نے فرمایا سعد کو فشار قبر ہو رہا۔ پھر اس کے بعد تو بہرحال اس طرح سے مختلف عذاب قبر لوگوں کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں۔ 12واں یا 13واں مقام جو بنے گا وہ ہے علم رجال میں غیبت کرنا راویوں کی۔ علماء کہتے ہیں یہ واحد موقع ہے کہ جہاں ہم دل کھول کر غیبتیں کرتے ہیں، دل کے اپنے جتنے ارمان ہیں وہ علم رجال میں پورے کر لیتے ہیں، کون سا راوی کیسا تھا اس کی، کیونکہ اگر اس کے نقائص بیان نہیں کریں گے تو پورا دین ختم ہو جائے گا۔ معلوم یہ چلے گا جیسے کہ اکثر ہمارے اخباری افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کسی حدیث کی کوئی تحقیق وغیرہ کی ضرورت نہیں، بس جو حدیث مل جائے اس پر عمل کر لو۔ ایسا نہیں، اسے پورا دین بگڑ کے رہ جائے گا اگر صحیح راویوں کو غلط راویوں سے تشخیص نہیں کیا۔ پتہ چلا غلط راوی جو اضافے کیا کرتا تھا کچھ کا کچھ دین بنتا چلا جائے گا علم و رجال کے اوپر، جو کیونکہ مجتہدین کی دشمنی ہے اور اجتہاد فقط مجتہدین کر سکتے ہیں، علم و رجال میں فقط مجتہدین جا سکتے ہیں اور اجتہاد کے وہ قائل نہیں ہیں، مراجع کے وہ خلاف ہیں، تو ان کو علم رجال کا بھی انکار کرنا پڑ گیا۔ تو اس لحاظ سے پورے دین کا انہدام قبول کر لیا، لیکن علماء اور مراجع کی دشمنی۔ تو بہرحال علم رجال راوی کون سا صحیح تھا کون سا غلط تھا یہ بات بیان کرتے وقت ان کے عیبوں کو اور گناہوں کو بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے تاکہ دین میں صحیح تحقیق ہو جائے، احادیث کی صحیح تحقیق ہو جائے، اس وجہ سے اس کی اجازت علم رجال میں۔ اس کے بعد 13واں مقام ہے مشہور لقب بد کا ذکر۔ کوئی شخص ہے اس کا نام ہی جیسے ویسے تو عام طور پر وہ جو آپ اخبارات میں پڑھتی ہیں فلاں صاحب جو تھے وہ ارشد پپو مارے گئے اور فلاں جو ہے وہ جاوید لنگڑا مارا گیا، جو آپ عجیب و غریب نام جو اس طرح کے سنتی ہیں، تو اس کے بغیر ورنہ اس کی شخصیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس نہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے اس نام میں سابقہ اور لاحقہ جو لگا ہوا ہے اس کے، نہ وہ شخص مائنڈ کرے گا اس کو، نہ معاشرے کے اندر اس کو توہین سمجھا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے پھر وہاں ذکر کیا، جیسے بہت سی روایتوں میں بھی ہے ملتا ہے انل آرج، انل آما، لنگڑے سے روایت ہے، وہ راوی کے جو کہ اندھا تھا، اس نام کے بہت سارے راوی تھے لیکن ایک تھا جو کہ نابینا تھا۔ اب جسمانی عیب کسی کو بیان کرنا یہ بھی غیبت میں آتا ہے، لیکن کہا کہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس سے الگ ہے، یہ والا راوی اس کے اندر یہ والی بات پائی جاتی تھی، وہ جو نابینا والا جو تھا وہ الگ تھا، یا وہ جو شخص لنگڑا تھا اس کی بات بیان ہو رہی ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ مائنڈ کرتا ہو تو پھر ذکر نہیں ہو سکتا اس کا، یا معاشرے کے اندر وہ مائنڈ نہ کرتا ہو، چاہے جیسے ابھی آگے چل کر ہم ایک فقہی مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی غیبت کی خود ہی اجازت دے دے، بھائی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، میرے متعلق آپ کہہ سکتی ہیں جو، تو کیا پھر آپ کو اجازت مل جاتی ہے غیبت کی؟ ابھی اس کا مسئلہ بھی آگے چل کے آنے والا، تو وہ اگر اجازت دے بھی رہا ہو کہ میرا مذاق اڑا لو تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد 14واں یا 15واں مقام ہے طبیب اور معالج کے سامنے، طبیب اور معالج۔ اچھا طبیب اور معالج میں ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے، مثلا ہمارا جو رشتہ دار جس کے ساتھ ہم ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر سے بھی اپنی بہت سی چیزیں چھپا رہا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات نہیں بتائی تو ڈاکٹر اس کا صحیح علاج نہیں کر سکے گا، وہ غلط دوا دے دے گا یا کسی اور طرف نکل جائے گا، وہ مس ڈائگنوسس کر دے گا، تو پھر اس موقع پر کھول کے بات طبیب سے یا ڈاکٹر سے بیان کی جا سکتی ہے۔
اگر کوئی شخص چھپا رہا ہو اس موقع پہ کوئی غیبت نہیں، ورنہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ نہیں وہ کسی کی بیماری اور نہیں پسند کر رہا ہے کہ میری بیماری کسی کو بتائیے، آپ کہیں نہیں تو اس کی اجازت تو نہیں تھی، نہیں، یہاں اس موقع پر اجازت ہے جبکہ اس کی بیماری کا بڑھنے کا امکان ہو اور ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہو۔ 15واں موقع یا 16واں موقع بنے گا مشورے کے وقت، مقام مشورہ میں۔ دیکھیے کاروبار میں، شادی میں بہت سے لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں، آپ سے مشورہ مانگتے ہیں۔ ویسے مشورے کی 17-18 قسم کی شرطیں ہیں جو استخارے کے عنوان میں جو ہماری کبھی گفتگو آئے گی تو اس میں آپ سنیں گی۔ ہر کسی سے مشورہ نہیں لے سکتے، جس میں تقریباً 13-14 سے لے کر 17-18 تک شرطیں ہیں، وہ جس میں پائی جائے فقط اس سے مشورے کی اجازت ہے۔ لے تو آپ کسی سے بھی سکتی ہیں لیکن وہ مشورہ صحیح نہیں ملے گا آپ کو، اس میں غلطیاں ہوں گی تو پھر آپ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ تو جو شرائط مشورے کی بتائی گئی ہیں، ان لکل استشارہ حدود کانت مضرتها اکثر من منفعتها، باقاعدہ حدیث میں بھی کہ مشورے سے جو نقصان ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، فائدہ کم ہو جائے گا اگر مشورے میں شرائط کا خیال نہیں رکھا۔ جیسے کہ ہمارے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کس سے مشورہ لی جائے کس سے نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت پڑھے لکھے ان سے مشورہ لے لی جائے، یہ مثلا داڑھی منڈے جو ہے دادا حضور ہیں مثلا ان سے مشورہ لے لیا جائے، یا ہمارا اسکول کالج کا کوئی پروفیسر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر، اس سے مشورہ لے لیا جائے، وہ جو عام زندگی میں کبھی نماز تک نہیں پڑھتے مثلا، تو ان سے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے غلطی مشورہ ملے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مشورے کے وقت غیبت کا مسئلہ جو ہے، اچھا، اور جہاں علماء نے غیبت کے جائز ہونے کے فتاوے بیان کیے اس میں نصح المستشیر، یعنی مقام مشورہ میں جس کو مشورہ دیا جاتا ہے اس کو اجازت ہے کہ آپ اس مقام پر غیبت کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھا گیا بہت سے علماء سے، اور جو سبھی کا تقریباً نظریہ بن جاتا ہے، کچھ چھوٹا موٹا مختلف علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، کہ جب مشورہ اگر کوئی آپ سے مانگے، دیکھیے اگر کوئی مشورہ مانگ نہیں رہے آپ سے تو پھر تو آپ کو غیبت کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی مشورہ آپ سے مانگے، طلب کرے مجھے مشورہ دیجیے، تو پھر اس موقع پر غیبت آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں غیبت جائز ہو جاتی ہے، واجب تو نہیں ہوتی، یعنی واجب نہیں ہے کہ آپ غیبت کریں، البتہ جائز ہو جاتی ہے آپ کے لیے۔ اچھا، واجب کب ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو صاف صاف بات نہیں بتائی، مثلا آیا کوئی شخص کہ میں فلاں سے نا کاروبار کر رہا ہوں، اب آپ کو پتا ہے کہ بھائی وہ یہ کاروبار اس سے کرنے جا رہا ہے وہ نمبر پکا فراڈیا ہے۔ کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے کہ جناب میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں لڑکے سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ اخلاق اور کردار اور عقائد کا کتنا خراب ہے وہ۔ اب اگر آپ اس موقع پر خاموش رہ گئیں تو اور آپ نے صاف صاف بات نہیں بتائی تو لڑکی کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی، وہ آدمی تباہ برباد ہو جائے گا جس سے وہ کاروبار کرنے جا رہا ہے۔ اب اس موقع پر غیبت کرنی واجب اس عنوان سے ہو جاتی ہے کہ دوسرے مومن کو نقصان سے بچانا واجب۔ کوئی مومن گڑھے میں گر رہا ہے تو اس کو گڑھے میں گرنے سے آپ کو بچانا واجب ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بہت بڑے نقصان میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر ویسے تو علماء کا فتویٰ ہے کہ غیبت مقام مشورہ میں جائز ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی۔ واجب اس وقت ہوتی ہے جبکہ آپ کے غیبت نہ کرنے سے اس کو بہت بڑے نقصان میں وہ پڑ رہا ہو، اس موقع پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن واجب اس عنوان سے ہوتی ہے کہ اس کو نقصان سے بچانے کے حوالے سے، غیبت کے عنوان سے نہیں۔ ہاں، پھر وہ تو مشورہ نہ بھی مانگا، وہ تو کیونکہ نقصان سے بچانا، چاہے وہ کچھ بھی نہ، وہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے، مشورہ بھی نہیں مانگا، ہمیں پتہ ہے کہ آگے جا کے گڑھے میں گر جائے گا، اندھیرا ہے اس کو نظر نہیں آئے گا، بچائیے اس کو جا کر، وہ تو چاہے مشورہ مانگے یا نہ مانگے۔ اچھا، اب جیسے آیت اللہ دست غیب نے بھی لکھا ہے کہ بہت سے شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثلا آپ اس میں چاہیں تو اس کو صحیح مشورہ بھی دے دیں اور غیبت کا گناہ بھی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی بات انہوں نے بتائی آیت اللہ دست غیب شیرازی نے۔ مثلا کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آیا کہ بھائی لڑکی کا ہم فلاں جگہ پہ رشتہ کر رہے ہیں، لڑکے کا فلاں جگہ پہ رشتہ کر رہے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اچھا، آپ اس سے آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ رشتہ ہونے جا رہا ہے وہاں یہ بہت بڑے بڑے عیب خرابیاں اور برائیاں، یہ نہیں اس کے اندر کہ اس نے ایک دفعہ آپ کو کبھی کچھ کہہ دیا تھا تو وہ بہت ہی دنیا کا ذلیل ترین آدمی وہ شخص ہو گیا، تو اب وہ سارا گویا اسلام ہماری ذات میں سمٹ گیا تھا، اس نے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی تو اب اس کی کہیں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ والا مسئلہ نہیں۔ واقعی کوئی ایسا سیریس بات ہے کہ جو آپ اگر نہیں بتائیں گی تو نقصان ہوگا، تو آقا وہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو غیبت کے گناہ سے بھی اگر بچانا ہو تو آپ اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتی ہیں۔
کہ وہ آپ نے پوچھا کہ کیا میں یہاں شادی کر دوں اپنی بیٹی کی؟ آپ یہ کہیں کہ میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتی. اچھا آغا دست غیب شیرازی فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہے کہ نہیں اس کی تفصیل بتائی کیوں مناسب نہیں سمجھتی، تو آپ یہ کہتے ہیں یہ بتانے سے میں معذور ہوں. اس سے کیا ہو گیا کہ آپ نے اس کو مشورہ بھی دے دیا اور غیبت بھی نہیں کی. ہاں اگر اب ظاہر ہے کہ معاشرہ جس اعتبار سے ہے کہ اس کو تو بس کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور آپ کوئی چیز چھپا رہی ہیں تو پورا قوم آپ کے پیچھے لگ جائے گی کہ اب ہر صورت میں آپ سے اگلوا کے دم لے گی کہ کیا بات ہے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو علاقائی معاملات ہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی بات انہوں نے بتائی. آپ یہ کہتے ہیں میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتی، اور وہ زیادہ زور دے کر پوچھے تو آپ کہتے ہیں یہ بتانے سے میں معذور ہوں کہ میں مناسب کیوں نہیں سمجھتی، بس میں نے اپنا مشورہ دے دیا. تو اس سے آپ غیبت کے گناہ سے بھی بچ گئے اور یہ کہ آپ نے اس کو صحیح مشورہ بھی دے دیا. یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے 16ویں یا 17ویں کہ جب مخاطب کو بھی حقیقت پتا ہو اور آپ کو بھی حقیقت پتا ہو، جیسے اب اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا. مخاطب کو بھی حقیقت پتا ہے اور آپ کو بھی حقیقت پتا. مثلا ایک گناہ آپ کے دونوں کے سامنے ہوا، اب آپ دونوں سہیلیاں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہی ہیں اس کے متعلق، تو یہ غیبت تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی چھپا ہوا عیب نہیں بیان کیا، وہ چیز اس نے آپ کے سامنے کی ہے. اب آپ دونوں بعد میں آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو بھی حقیقت پتا ہے اس کو بھی حقیقت پتا ہے، دونوں کسی عیب کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہوا تھا، تو غیبت کے عنوان سے تو یہ کام حرام نہیں ہوگا. البتہ اگر اس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس مومن یا مومنہ کی توہین ہو رہی ہے تو توہین کیونکہ ایک الگ گناہ ہے، اس وجہ سے یہ کام حرام ہو جائے گا. ہاں اگر توہین نہیں ہو رہی، بس ایسے ہی ذکر ہو گیا کہ ارے یاد ہے تم کو اس دن کا واقعہ ہے جب وہ واقعہ پیش آیا تھا ہمارے ساتھ، اب توہین والی کوئی بات نہیں، آپ نے صرف اس کو کوئی بات یاد دلائی کیونکہ وہ گناہ آپ کے سامنے ہوا تھا یا وہ مس ہیپننگ آپ کے سامنے ہوئی تھی. تو دونوں کو اگر حقیقت پتا ہے تو اس موقع پر اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. ہاں اب یہاں پہ بھی علماء سے سوال پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں کو پتا تو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک ہی واقعہ ایک آدمی کو زیادہ تفصیل سے پتا ہوتا ہے، دوسرے آدمی کو اتنا نہیں پتا ہوتا. تو اب اگر وہ دونوں اس طرح سے اس واقعے کا ذکر کریں کہ کوئی نئی اطلاع مخاطب کو مل رہی ہو اسی واقعے کی جو اس کے آنکھوں کے سامنے چاہے ہوا تھا، تو اتنا زیادہ حصہ جو بیان کیا گیا وہ غیبت میں چلا جائے گا. دیکھیے بڑی باریک باریک چیزیں ہیں، لیکن کیا کریں، دنیا کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں پل صراط، بہت سی چیز یہ بیان کی گئی کہ دنیا ہی اصل میں پل صراط. تو بڑا مشکل ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا، آگ کو ہاتھ پہ لینا آسان ہے لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہے، جو ہمارے چوتھے امام کی حدیث. اللہم صلی علی محمد. اور آپ نے دیکھا کہ لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ کتنے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تم کہتے ہیں نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس سے مصیبت نازل ہو گئی. ارے بھائی یہ آپ دیکھیں تو کہ اپنی زندگی میں صرف غیبت ہی کے حوالے سے جتنی اقسام بیان ہو رہی ہیں کتنی دفعہ ہم دن میں کہتے ہیں، اور وہ والا گناہ کبیرہ اس پہ عذاب جہنم کا وعدہ ہے. تو روزانہ باقاعدہ اگر آپ گناہ کبیرہ کی اپنے خود احتسابی کریں، لسٹ مرتب کریں اور مسائل سے واقفیت کے بعد، تو آپ کہیں گے ارے یہ تو سینکڑوں گناہ کبیرہ میں روزانہ ان کی بنیاد پہ انجام دے رہی ہیں. ابھی غیبت کی بات سن رہی ہیں، اس سے پہلے جھوٹ کی باتیں آپ نے سنی تھی، اسی میں کتنی چیزیں بیان ہو رہی تھی. پھر اور زبان کی اور آفتیں 13-14 آفتیں، آج تو ہم دوسری آفاتی کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کا دماغ میں رکھنا چاہیے اور اس کی تفصیل سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ دین پر صحیح طور پر عمل کیا جائے. ورنہ یہی ہوگا کہ جہاں مخالفت ہو رہی ہے پھر مصیبتیں نازل ہوں گی تو ہم حیرانگی سے بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا تھا. بھائی یہ گناہوں سے بھرپور زندگی گزر رہی ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ تھا جو اب ختم ہو گیا. آقا خوئی کا ایک زمانے فتویٰ تھا جس نے ایک بار بھی کوئی گناہ کر لیا اور توبہ نہیں کی، اس کے بعد پھر اس کے ہر گناہ کی غیبت جائز ہو جاتی. لیکن یہ آقا خوئی نے اپنی زندگی میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا اور بعد کے بھی کسی مرجع نے پھر یہ والا فتویٰ نہیں دیا. تو آپ کو ایک اطلاع کے لیے، بس ایک معلومات کے لیے میں نے ایک مسئلہ بتایا، ورنہ اب یہ فتویٰ نہیں کہ کوئی شخص ایک بار بھی گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے تو اس کے پھر ہر گناہ کی غیبت جائز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. اب یہ کہ صرف وہ والا گناہ کہ جو دوسروں کے سامنے علل اعلان ظاہر کرے، صرف اس گناہ کو بیان کر سکتے ہیں، چھپے ہوئے کسی گناہ کو بیان نہیں کی جا سکتی.